ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلوا السبیل ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے اور کتنے لوگ اس نعمت کے لیے ترس رہے ہیں، اور کتنے لوگوں کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے لیکن اس نعمت کا حق نہیں ادا کر رہے۔ اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر اولاد کی تربیت کی جائے، اس نعمت کو سجایا جائے جیسے قرآن کے اندر حضور کی تعلیمات کے اندر بتایا گیا ہے، تو اولاد کی تربیت کے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور آخرت کے اندر بھی فوائد ہیں۔ دنیاوی فوائد تو یہ ہیں کہ بڑھاپے کے اندر جا کر اولاد اپنے والدین کے لیے لاٹھی بنتی ہے، سہارا بنتی، اور اگر یہی اولاد جو ہے اس کی تربیت نہ کی جائے، ان کو قرآنی تعلیمات نہ دی جائے، اللہ کے نبی کی تعلیمات نہ سکھائی جائیں، تو پھر یہی جب بڑے ہوتے ہیں تو والدین کے دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ تو اولاد کی آخرت کے اندر فوائد کیا ہیں؟ آخرت کے اندر اولاد بخشش کا ذریعہ بنے گی، نیک اولاد۔ اور پھر فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، تین چیزیں اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہیں، ان میں سے ایک نیک اولاد بھی ہوتی ہے۔ جب وہ چلی جاتی ہے تو والدین کے لیے ایصال ثواب کیا کرتی ہے۔ اگر اولاد کی آج تربیت نہ کی تو دنیا کا نقصان تو یہ ہے کہ خدمت سے محروم ہوتے ہیں والدین، اور آخرت کے اندر یہی کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے اللہ ہم نے بڑوں کی مانی، اے اللہ میں نے اپنے والدین کی مانی۔ میری ماں مجھے ڈاکٹر بننے کا کہتی، انجینئر بننے کا کہتی، میرا والد مجھے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کی ترغیب دیتا، فلاں ملک جانا ہے، فلاں شہر جانا ہے، فلاں جاب کرنی ہے، فلاں کام کرنا ہے، فاضلوا السبیل، انہوں نے مجھے راستے سے ہٹایا۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، انہوں نے مجھے تیرے راستے سے ہٹایا تھا، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بڑی پھٹکار بھیج، بڑی لعنت بھیج۔ تو کتنی سخت وعید قرآن کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اگر اولاد کی تربیت نہ کی تو آخرت کے اندر یہ حال ہوگا۔ تو اولاد کی تربیت ضروری ہے اور اولاد کی تربیت فرض ہے دور حاضر کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے نبی سے عشق سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اور میرے اہل بیت کی، میرے گھرانے کی محبت سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اور تیسری چیز اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ ایک باپ اپنی شکایت لے کر حضرت عمر کے دربار میں آیا، حضرت عمر نے ان کے بیٹے کو بلا لیا، باپ نے بیٹے کے بارے میں شکایت کی، تو جب بیٹا دربار میں آیا تو حضرت عمر سے کہتا ہے کہ امیر المومنین، کیا صرف والدین کے اولاد پر حق ہیں کہ اولاد کا بھی کوئی حق والدین پر ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اولاد کے حقوق بھی والدین پر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا حقوق ہیں؟ فرمایا حضرت عمر نے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آزاد عورت سے شادی کی جائے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میرے باپ نے میرے باندی سے شادی کی تھی، اس سے میری پیدائش ہوئی، تو لوگ مجھے باندی کا طعنہ دیتے ہیں۔ دوسرا حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے، تو اس نوجوان نے کہا میرے باپ نے میرا نام جعل رکھا ہے، اور جعل کا مطلب ہے گندی نالی کا کیڑا۔ تیسرا فرمایا حضرت عمر نے کہ باپ جو ہے بچے کو قرآن کی تعلیمات سکھائے، تیسرا یہ ہے کہ باپ بچے کو قرآن سکھائے۔ اس نوجوان نے کہا کہ امیر المومنین، میرے باپ نے مجھے ایک آیت قرآن کی نہیں سکھائی۔ تو حضرت عمر نے دونوں کو دربار سے نکال دیا، باپ سے کہا کہ تو نے جب بچے کے حقوق ادا نہیں کیے پھر تم کن حقوق کا مطالبہ لے کر آئے ہو؟ تو اولاد کی تربیت ضروری ہے۔ ہری سدیس دامت برکاتہم العالیہ اس وقت امام حرم ہے، تو امام حرم بنے والدہ کی دعا، والدہ کی جو ہے تربیت پر۔ احمد بن حنبل امام بنے، والدہ کی تربیت، والدہ کی خدمت۔ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ بختیار تھے، مگر بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ بنے، والدہ کی تربیت، والدین نے سکھایا جو تھا اس پر عمل۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے جو بہتر ہے، دکانوں والے نہیں، تجارتوں والے نہیں، عہدے ڈگریوں والے نہیں، خیرکم، تم میں سب سے بہتر اعلیٰ من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھتا ہے، وعلمہ، اور اس کو آگے کو سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے آپ اگر اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کی تربیت کریں۔ اولاد کی نعمت دی ہے تو اس کی تربیت کا خیال رکھیں۔ تربیت یہ ہے کہ آپ ان کو قریبی مدارس کے اندر جو ہے ایڈمیشن کروائیں، حفظ قرآن کروائیں۔ دیکھو دنیا کی تعلیم منع نہیں ہے، دنیا بھی پڑھائیں، ساتھ ساتھ دین بھی پڑھائیں، تاکہ دین پڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا حقوق والدین کے ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، بڑا ہو کر جب شادی ہوگی تو اس کو پتہ ہوگا بیگم کے کیا حقوق ہیں، بچوں کی پھر آگے تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو یہ ساری والدین کی ذمہ داری
ذمہ داری اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، تظہرہ، پھر اس کو سمجھا سیکھا، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، ادخلہ اللہ الجنہ، اس شخص کو بھی جنت میں ڈالیں گے، وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم، کہ اور اس کی سفارش پر، حافظ قرآن کی سفارش ہوگی، 10 آدمی ایسے لائن میں کھڑے ہوں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو یہ حافظ قرآن ان کی سفارش کرے گا اور ان 10 آدمیوں کو جنت کے اندر اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ حضور نے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، وعمل بما فیہ، اور اس میں جو ہے اس پر عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس تاج کی روشنی آج چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ تو کتنے فضائل ہیں حفظ کے۔ تو آپ کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے تو آپ ان کو مدرسے میں داخلہ دلوائیں، حافظ بنائیں، قاری بنائیں، عالم بنائیں، تاکہ قیامت والے دن یہ آپ کی بخشش کا ذریعہ سبب بن سکے، اور بڑھاپے کے اندر یہ بیٹا، یہ اولاد آپ کی لاٹھی بنے، بیساکھی بنے، اور اولاد بڑھاپے کے اندر آپ کا یہ سہارا بنے، بڑھاپے کے اندر آپ کی ٹینشنیں، پریشانیاں جتنی بھی ہیں ساری دور کرنے کا ذریعہ سبب آپ کی یہ اولاد بنے۔ ایک قاضی بیگم حاملہ تھی، فوت ہو گئے، بچہ ہوا تو ماں نے اس جب بولنے کے قابل ہوا مدرسے میں بھیج دیا، جب اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ ان کا بیٹا تو فرشتوں سے فرمایا اللہ پاک نے کہ ان کا بیٹا میرا قرآن پڑھے، علوم کو سیکھے، میں اس کے باپ کو عذاب دوں، میری ذات کو یہ گوارا نہیں ہے، جاؤ جا کر اس قاضی سے عذاب ہٹا دو۔ تو یہ بہت بڑا موقع ہے، شوال کا مہینہ چل رہا ہے، مدرسوں کے اندر داخلے بھی چل رہے ہیں، تو آپ جو ہے آپ خود آپ کی اولاد ہے تو اس کو بھی کسی بیٹے کو بھیج دیں، کسی عزیز و اقارب میں سے کسی کو جو ہے مدرسے کے اندر داخلہ دلوائیں۔ اگر وہ مالی اعتبار سے جو ہے وہ کمزور ہیں تو آپ اس بچے کی ذمہ داری لیں، ہفتہ وار یا ماہانہ وار ان کو خرچ دیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کی دنیا کے اندر بھی برکات کا ذریعہ سبب بنیں گے، اور آخرت کے اندر آپ کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔